عرب ممالک میں قائم امریکی رن ویز ایک ایک کر کے ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران کے اس مؤثر حکمت عملی کے بعد کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور اردن کے راستے مسدود ہو چکے ہیں اور پینٹاگون کے پاس 20 کے بجائے بامشکل 5 فعال اڈے باقی بچے ہیں۔ اردن کو جس طرح پینٹاگون کا محفوظ متبادل سمجھا جا رہا تھا، وہاں بھی ایک ہی ہفتے میں 4 ایرانی حملوں نے امریکہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وہ ایرانی ایئر ڈیفنس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور جب تک ایرانی ایئر ڈیفنس قائم ہے، امریکہ اپنے سستے بم استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہتا۔ امریکہ کا سب سے بڑا دفاعی ہتھیار تباہ ہو گیا۔ ایران کے جال میں پھنس کر امریکہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، کیونکہ بغیر ایک بھی امریکی طیارہ فضا میں گرائے ایران نے امریکہ کے ہاتھ سے جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار چھین لیا ہے۔ عرب ممالک میں قائم امریکی رن ویز ایک ایک کر کے ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں اور امریکی فضائی طاقت اپنے ہی جکڑے ہوئے جیوپولیٹیکل جال میں پھنس چکی ہے۔ یہ صرف ایک عسکری قدم نہیں ہے، بلکہ پینٹاگون کے لیے 21ویں صدی کا سب سے بڑا دفاعی سرپرائز ہے۔ دفاعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایران کی اس حیران کن حکمت عملی کو ڈی بیسیفیکیشن کا نام دیا جا رہا ہے، یعنی کہ امریکی فوجی اڈوں کی بنیادیں ہلا کر ان کا وجود مفلوج کر دینا، اور اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ منصوبہ 100% کامیابی سے کام کر رہا ہے۔ جنگ کے آغاز سے پہلے امریکہ ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے مشرق وسطیٰ کے تقریباً 20 فضائی اڈوں کو استعمال کر سکتا تھا، لیکن ایران کے اس مؤثر حکمت عملی کے بعد کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور اردن کے راستے مسدود ہو چکے ہیں اور پینٹاگون کے پاس 20 کے بجائے بامشکل 5 فعال اڈے باقی بچے ہیں۔ اس کا سب سے خوفناک اور بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ سینکڑوں امریکی جنگی طیارے اب چند محدود رن ویز پر ٹھونس دیے گئے ہیں، جہاں ایرانی حملے کی نشاندہی اور میزائل ٹکرانے کے درمیان اتنا کم وقت ملتا ہے کہ امریکی پائلٹس کو طیارہ فضا میں بلند کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اردن کو جس طرح پینٹاگون کا محفوظ متبادل سمجھا جا رہا تھا، وہاں بھی ایک ہی ہفتے میں 4 ایرانی حملوں نے امریکہ کا غرور خاک میں ملا دیا، اور موقف سالتی ایئر بیس پر ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی تصاویر نے امریکی ایئر ڈیفنس کے تمام سرکاری دعووں کی قلعی کھول دی ہے۔ اس جغرافیائی پسپائی کی امریکہ کو جو اسٹریٹجک قیمت چکانا پڑی ہے، وہ ایک ملٹری اینالسٹ کے نزدیک انتہائی ہولناک ہے۔ جب امریکی طیاروں کو اسرائیل کے اڈوں یا بحیرہ عرب میں موجود طیارہ بردار جہازوں سے پرواز کرنی پڑے، تو انہیں ایران کی سرحد تک پہنچنے کے لیے 1000 سے 1700 میل کا اضافی فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اتنے لمبے فاصلے کے لیے فیول ٹینکرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹینکرز نہ ہوں تو طیارے فضا میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے۔ فضا میں وقت نہ ملنے کی وجہ سے وہ ایرانی ایئر ڈیفنس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور جب تک ایرانی ایئر ڈیفنس قائم ہے، امریکہ اپنے سستے بم استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہتا۔ دوسری جانب امریکی کروز میزائلوں کا ذخیرہ پہلے ہی ختم ہو رہا ہے۔ ایران نے امریکی جنگی مشین کو ایک ایسے اندھے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں امریکہ کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کے اتنے بڑے جانی نقصان کو قبول کریں جو اس نے پچھلی ایک نسل سے نہیں دیکھا۔ اس سب سے بڑا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا واشنگٹن اپنے فوجیوں کے خون کی وہ بھاری قیمت چکانے کے لیے تیار ہے، یا پھر پینٹاگون خاموشی سے اس عظیم الشان پسپائی کو قبول کر لے گا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔